الرحمن الرحیم۔ سوال: آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں کس ہیئت سے داخل ہوئے اور داخل ہوتے وقت کون سی سورت تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، تواضع سے گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ جو لکڑی کس پر تھی؟ اس پہ کجاوا ہوتا ہے نا، کس پر؟ اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے نا، جس پہ انسان بیٹھتا ہے، جس کو ہم کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ زین تچ کجاوا تھی ونان پلن، کیسے ونان پلن۔ تو داڑھی مبارک کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، گویا کہ گردن جھکی ہوئی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ عاجزی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ تکبرانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ آپ کی زبان پر سورہ فتح کی تلاوت جاری تھی۔ سوال 26ویں پارے میں سورہ فتح۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کس سمت سے داخل ہوئے اور دیگر سالار صحابہ کو کن سمتوں سے داخل ہونے کا حکم دیا؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب، بالائی کے معنی اوپر کی جانب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور خالد بن ولید کو مقام قدا سے داخل ہونے کا اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلی مکہ یعنی مقام قدا سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ سوال: مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کن کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کون سی نماز پڑھی؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ام ہانی کون تھی؟ بنت ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتی تھی؟ بنت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل کر کے آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ علماء اسے صلاۃ الفتح کا مطلب جیت کی نماز، صلاۃ الفتح اور صلاۃ الشکر کہتے ہیں، نماز شکر، اللہ تعالیٰ سے شکر۔ سوال: کیا فتح مکہ کے موقع پر لڑائی کا واقعہ کہیں پیش آیا؟ جواب: جی ہاں، بنو بکر، بنو حارث، صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور سہل بن عمر نے کچھ اوباش کو مقابلے کے لیے جمع کیا تھا۔ خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا، کس سے؟ جو کیا جیت کے آیا تھا؟ جو روم کو فتح کر کے آیا تھا، جو خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا۔ 20-25 آدمی مارے گئے اور باقی سب بھاگ گئے۔ سوال: فتح مکہ میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر 2 مسلمان، کیا ہے؟ خنیس بن خالد، 2 مسلمان شہید ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، 2 مسلمان، خنیس بن خالد اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے۔ یہ کون ہے کرز بن جابر فہری؟ ہاں، جنہوں نے شب خون مارا تھا۔ سوال: مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب: فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ روایت میں آتا ہے مطلب حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ہر ایک کی طرف چھری سے اشارہ کرتے اور یہ کہتے: جاء الحق وزهق الباطل، اور بت منہ کے بل گر جاتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سوال: اس وقت حرم کی چابی کس کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے پھر کس کو عطا کی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس انہی کے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا کہ تمہارے ہاتھ سے وہی اس چابی کو لے گا جو ظالم ہوگا، چنانچہ یہ چابی آج تک اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کون سی تاریخ کو داخل ہوئے؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سوال: بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے ہمراہ کون کون تھا؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ان کے ساتھ تھے، کن کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبے کے دروازے پر جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات
کیا ہے، اس کے اہم اہم نکات کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، یعنی میری مدد کی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور تنہا تمام جماعتوں کو کیا دی؟ احزاب کے معنی جماعتیں، احزاب کے معنی غزوہ احزاب، اس کیسے بنا غزوہ احزاب؟ اس میں بہت ساری جماعتیں تھی نا، احزاب کے معنی جماعتیں، بہت ساری جماعتوں کو ہزمہ شکست دی، وحدہ تنہا۔ یا معاشر قریش، اے قریش والو، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے جاہلیت کی نخوت کو لے گیا، یعنی فخر وغیرہ، فخر اس لیے فخر کرن ایسو زمانے جاہلیت اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، وآدم من تراب، وآدم من تراب، وآدم من تراب، لوگ الناس من آدم، لوگ آدم سے پیدا ہوئے، وآدم من تراب، اور آدم کس سے پیدا ہوئے؟ آدم لکھنا، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، سنا یاد؟ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہو قرآن پاک سے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی۔ ایک گروہ قریش، اللہ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آبا اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا، یعنی سب کو ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ آیت کا ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو شاخوں اور خاندانوں پر تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کے بنا یم شاخ خاندان پانوی ذات برادری تاکہ یمو سۭتۍ پرزناوکھ اکھ بیاکھ، کانٛہہ چھُ میٖر، کانٛہہ چھُ بٹ، کانٛہہ چھُ لون، امہِ سۭتۍ چھُ پتہ لگان، پہچان گژھان، ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس مطلب خدا کو ڈرنے والا، خدا ترس ہو۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر، علیم کا مطلب جاننے والے، خبیر کا مطلب خبردار۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اور اسے باخبر ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ سوال، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر سبھی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر قریش سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تو کیا شو باسان یل تراو ہو کہ ختم کرو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لوگوں نے کہا بھلائی کا، آپ شریف بھائی ہیں، آپ شریف بھائی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ونکس ونیو تھی، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا تم پر آج کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہے؟ اصل بس اوقات انسان مظلوم ہوتا ہے، یعنی وہ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے، پھر وہ مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ وہ کمال نہیں ہے، معاف کرنا کمال ہے اس وقت جب طاقت ہو، بدلہ لینے کی کیا ہو؟ طاقت ہو، اس کے بعد معاف کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اکس انسان طاقت یہ نہیں امس بدلے ہاتھ دپان بہ کرس وۄنۍ معاف، کیا کرس ژٕ کیا ہیٚکس کٔرِتھ؟ تو اصل کیا ہے؟ معاف کرنا وہاں پر ہے جہاں پر انسان کو کیا بدلے کی طاقت ہو، استطاعت ہو۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہے جنہیں فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس وقت قریش دین حق کی فتح کا یہ عجیب و غریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ژوٗرِ دِوان پہاڑ پہ نظر۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا والی کس کو مقرر فرمایا؟ ان کی تنخواہ کیا تھی؟ وہ کب تک اس عہدے پر رہے؟ جواب، فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا والی مقرر کیا۔ ان کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی۔ تنخواہ یومیہ 1 درہم تھی۔ اس کو دیکھنا عتاب ہے یا عتاب، یہ بجھو پانتے۔
तनख्वाह यौमिया, यौमिया का मतलब एक दिन की तनख्वाह, तनख्वाह यौमिया 1 दिरहम तय हुई। हज़रत इताब आपके हयात और आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बराबर मक्का के अमीर रहे, यहाँ तक कि जिस दिन सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हुई उसी दिन इताब बिन उसैद वफ़ात पा गए। सवाल, हज़रत बिलाल हबशी की अजान की नकल उतारने वाले कौन थे? जवाब, अबू महजूरा और चंद नौजवान ने मजाक के तौर पर, हज़रत बिलाल हबशी से बांग बोझन पत मजाकन क्या बांग पढ़ा, मगर यम गैर मुस्लिम क्या लकुट लड़का अबू महजूरा। जवाब, हज़रत अबू महजूरा और चंद नौजवान ने मजाक के तौर पर हज़रत बिलाल हबशी की अजान की नकल उतारी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, पेशानी और सीने पर दस्ते मुबारक फेरा, बारकल्लाहु फीका व बारकल्लाहु अलैका दुआ दी। बारकल्लाहु फीका व बारकल्लाहु अलैका की दुआ किसको दी? अबू महजूरा। अबू महजूरा कहते हैं कि आपके दस्ते मुबारक का फेरना था कि मेरा कल्ब आपकी मोहब्बत से मामूर हो गया, यानी भर गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मक्का का मुअज्जिन मुकर्रर किया। उम्र भर मक्का में मुकीम रहकर अजान देते रहे। सन 59 हिजरी में मक्का में ही वफात पाई। किन्होंने? सवाल, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पर लोगों को बैअत भी फरमाया? जवाब, जी हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ फरमा हुए, लोग बैअत के लिए जमा हुए। आप इस्लाम पर, खुदा और उसके रसूल की इताअत पर बैअत लेने लगे। पहले मर्दों ने आपके दस्ते मुबारक पर बैअत की, फिर उसके बाद औरतों ने आपसे बैअत की। इस मौके पर ख़ास तौर पर हिंदा ज़ौजे अबू सुफियान ने भी बैअत की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके उनका सीना चाक करके उनका कलेजा चबाया था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सभी दुश्मनों को माफ़ कर दिया। मकले व यम ज़िते स्कूल मशू गसन कमिस तेल चीर गो ना 8:30 बजे कि पढ़ी यम ज पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, औरतों को बैअत करने का क्या तरीका था? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर पहले मर्दों से बैअत ली थी, उसके बाद औरतों से, तो औरतों से बैअत लेने का क्या तरीका रहा? जवाब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों को कभी कपड़े के ज़रिए बैअत करते कि कपड़े का एक कोना आपके हाथ में और दूसरा कोना औरत के हाथ में। ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह क्या हाथ के ऊपर कपड़ा डालते उसके ऊपर हाथ रखते, ऐसा भी नहीं, बल्कि देखो कपड़े का एक कोना आपके हाथ में और दूसरा कोना औरत के हाथ में। मर्द का हाथ का जो हिस्सा औरत के हाथ से टच हो जाए उसका कटना बेहतर है। उस हाथ का औरत के हाथ से टच होने से बेहतर क्या है? वो हाथ जल जाए, वो हाथ कट जाए। कि कपड़े का एक कोना आपके हाथ में और दूसरा कोना औरत के हाथ में होता, और कभी पानी का एक प्याला मंगा लेते और उसमें अपना दस्ते मुबारक डालकर निकाल लेते और फिर औरत को हुक्म देते कि तुम भी इसमें अपना हाथ डालो। औरतें भी अपना हाथ इस प्याले में डालकर बैअत करती। आपने पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी अजनबी औरत का हाथ अपने हाथ में न लिया। सवाल, वो कितने लोग थे और कौन कौन थे जिन्हें इस अफ़्व आम के दिन भी उनकी बदबख्ती की वजह से माफ़ी न मिली? जवाब, ये तकरीबन 15-16 आदमी थे जिन्हें इस अफ़्व आम के दिन भी उनकी बदबख्ती की वजह से माफ़ी न मिल सकी। उनमें से अक्सर वो थे जो शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब थे, गिरफ्तार थे। किसमें? मुलव्वस, गिरफ्तार थे गुस्ताखी में। जैसे अब्दुल्लाह बिन अबी सरह, इक्रिमा बिन अबी जहल, हिंदा ज़ौजे अबू सुफियान। दूसरी हिंदा कौन थी? वो तो इस्लाम ले आए। हिंदा ज़ौजे अबू सुफियान, अब्दुल्लाह बिन खतल, मिक़यस बिन सुबाबा, अब्दुल्लाह बिन खतल, मिक़यस बिन सुबाबा, हबार बिन असवद, हुबैरा बिन अबी वहब वगैरहुम, यानी और इनके अलावा वगैरहुम। ये तो कुछ अफराद के नाम जिक्र किए गए, कुछ के नाम
نہیں لیے گئے، وغیرہ ان 15 میں سے بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو امن ملا، ان کو امن ملا، اور جو اپنی بغاوت و سرکشی پر قائم رہے وہ قتل ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ان 15 کو لامحالہ قتل ہی کرنا ہے، یعنی ضروری قتل کرنا ہے، اگر یہ ایمان تے ان سو کرنو قبول نہ، اگر ان 15 میں سے کوئی ایمان لے آئے اس کو بھی کیا کیا گیا، معاف کیا گیا۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر جن معزز افراد نے اسلام قبول کیا ان میں سے چند ایک کے نام بتائیے۔ جواب، فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر وغیرہ حضرات نے اسلام قبول کیا۔ سوال، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صنم خانوں اور زمانے جاہلیت کے قدیم بتوں کو توڑ دینے کا فرمان جاری کیا؟ صنم کھانا، صنم کے معنی بت ہے، صنم کے معنی کیا، بت، صنم کھانا بت کھانا یعنی بت کا گھر، وہی صنم کھانوں اور زمانے جاہلیت کے قدیم بتوں کو توڑ دینے کا فرمان جاری فرمایا؟ جواب، جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں اور بت خانوں کو منہدم کرنے کے احکامات دے کر مختلف صحابہ کرام کو مختلف مقامات کی جانب روانہ کیا، خصوصاً لات، عزا، منات، یہ 3 بڑے بتوں کے نام تھے۔ لات، عزا، منات کو ڈھانے کے لیے، خصوصاً لات، عزا، منات کو ڈھانے کے لیے حضرت عمر بن عاص، کس کو، لات، عزا اور منات کو، عمر بن عاص، خالد بن ولید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ سوال، امام مالک اور شیخ الاسلام، امام مالک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیمیہ یہ ایک بڑے محدث کا نام ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان اقدس میں گستاخی کر تم سندس بارس میں کیا حکم چیمو بیان فرمود؟ جواب، ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا، پوچھا، امام مالک نے ارشاد فرمایا، ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، اس امت کی زندگی کا کیا فائدہ جس کے پیغمبر کو گالی دی جائے، اس کو یاد کر لینا زبانی، ما بقاء الامتی بعد، شتم کے معنی گالی، شتم کے معنی آیا نا اس سے پہلے سب و شتم پڑھا نا آپ نے، شتم نبیہا، اس امت کی زندگی کا کیا فائدہ جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائے، یعنی ان کا زندہ رہنا ہی بیکار ہے، ان امتیوں کا زندہ رہنا ہی بیکار ہے جن کی زندگی میں ان کے پیغمبر کو گالی دی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نصرانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو ابن تیمیہ نے 600 صفحات کی ایک ضخیم کتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، لٹکنے والی تلوار، الصارم، صارم کے معنی تلوار، مسلول کے معنی لٹکنے والی تلوار، علی شاتم الرسول، گالی دینے والی کی گردن پر، گالی دینے والی کی گردن پر لٹکنے والی تلوار کون تھی؟ گالی دینے والی کی گردن پر لٹکنے والی تلوار کون تھی؟ یہ کتاب، کون سی کتاب؟ کتاب کا نام کیا رکھا؟ تلوار، لیکن کس طریقے پر؟ وہ تلوار جو گالی دینے والی کی گردن پر کیا کر رہی ہے؟ لٹک رہی ہے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس موضوع پر تصنیف فرمائی جس میں سینکڑوں دلائل سے گستاخی نبی کے واجب القتل ہونے کو ثابت کیا۔ وہ کہ ام کتاب سے لج پتہ یس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر سو کیا واجب القتل، ٹھیک چھا، واجب القتل آسن کم کور بیان؟ کتاب، کم کتاب مز کو نا ابن تیمیہ بیان، تو وہ یہ کہ یہ کتاب سے ایک اعتبار ام سن خاطر تلوار، امس یہ قتل تیلی کرنے یہ حکم یہ شریعت، تو حکم کم کور بیان؟ ابن تیمیہ کت مز الصارم المسلول میں، تو آو کتاب یہ نام تھاؤنا۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو خال المؤمنین، وہ کون سے صحابی ہے جو خال المؤمنین یعنی تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں؟ خال کے معنی ماموں، پڑھا ہے نا آپ نے۔ جواب، ام المؤمنین، جواب، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت معاویہ خال المؤمنین کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں سے محبت کرنا لازم ہے، حضرت معاویہ سے کینہ اور عداوت رکھنا حرام ہے، اور اسلام سے پہلے جو ہو چکا وہ سب معاف ہے، اسلام سے پہلے جو ہو چکا وہ سب کیا ہے؟ معاف۔ غزوہ حنین، غزوہ حنین، سوال، غزوہ حنین کب پیش آیا؟ جواب، غزوہ حنین شوال سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسی سفر میں پیش آیا۔ کس سفر میں؟ فتح مکہ کے سفر میں۔ سوال، حنین کہاں پر واقع ہے؟ جواب، حنین
طائف اور مکہ کے بیچ ایک مقام کا نام ہے جہاں ارد گرد حوازن و ثقیف کے قبائل آباد تھے. یہ لوگ ماہر جنگجو اور تیر انداز تھے. سوال: دشمنوں کا سردار کون تھا؟ نیز دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حوازن و ثقیف کے اپنے سردار مالک بن عوف. کون سردار تھا؟ مالک بن عوف النصری. مالک بن عوف کے سرکردگی میں 20,000 کا لشکر مع اہل و عیال لے کر اہل و عیال تے سۭتۍ اونمت کیاز اگر مٹو تو تیل مٹو ساری مع اہل و عیال کے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا. اپنے سردار درید بن سمہ اپنے سردار، اصل میں یہ ان کا سردار تھا لیکن یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اپنے سردار درید بن سمہ کو بھی صلاح و مشورے کے لیے ساتھ لایا. لیکن یہ ان سۭتۍ کم خاطر تاکہ یہ دی جنگس مز تجربہ کار آسنا نا یہ دی مشورہ وغیرہ. درید بن سمہ جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا لیکن جہاں دیدہ اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے، جہاں دیدہ کا مطلب جہاں دیکھا ہوا، یعنی اسے پوری دنیا دیکھ رکھی تھی. کس نے؟ درید بن سمہ نے. جہاں دیدہ کا مطلب جہاں دنیا دیکھا ہوا، اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے اس کو بھی صلاح و مشورے کے لیے ساتھ لایا. سوال: جنگ حنین میں مسلمانوں کی کل کتنی تعداد تھی؟ جواب: غزوہ حنین میں کل 12,000 آدمی شریک تھے. کتنے؟ جن میں سے 10,000 صحابہ وہی تھے جو مدینہ سے ساتھ تھے، مزید 2,000 مکہ سے ساتھ ہو لیے. سوال: کیا جنگ کی طرف بڑھتے وقت کسی صحابہ کی زبان پر خود پسندی کا مطلب فخر، یعنی اس ونکس زیادہ اس کیا ونکس فخر آو تھوڑا خود پسندی اور عجب کا مطلب یہی ہے. عجب کا کوئی لفظ نکلا جو بارگاہ خداوندی میں مؤاخذہ کا باعث بنا. مؤاخذہ کا مطلب پکڑ کا باعث بنا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی. جواب 12,000 مسلمانوں کا لشکر جرار جب حنین کی طرف بڑھا تو ایک شخص کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے: لن نغلب اليوم من قلت لن نغلب اليوم من قلت. آج ہم قلت کی وجہ سے، یعنی کم ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، بلکہ ہم تو آج کیا ہے؟ زیادہ ہیں. ہم آج قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے. اس فخر اور خود پسندی کی بو تھی جو حق تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے ابتدا ہی میں مسلمانوں کو اس جنگ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. سوال: غزوہ حنین کے متعلق قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری مختلف مواقع پر مدد کی. اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مدد کی اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی فخر میں مبتلا کیا. پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود کشادہ ہونے کی تم پر تنگ ہو گئی، یعنی تم شروع میں بھاگ چکے تھے میدان جنگ سے، پھر تم پشت پھیر کر بھاگ گئے. اس کے بعد اللہ نے اپنا خصوصی سکون اتارا اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کے دلوں پر اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے. سوال: شروع میں دشمن مسلمانوں پر کس طریقے سے حاوی ہوئے؟ حاوی کا مطلب یعنی ان پر کیسے غالب آگئے؟ جواب: مالک بن عوف حوازن کے سردار تھے. انہوں نے لشکر کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب مسلمان ادھر سے گزریں تو صبح کی تاریکی میں ایک ساتھ 20,000 تلواروں سے ان پر حلہ بول دو کا مطلب ان پر حملہ کر دو، ان پر حلہ بول دو. چنانچہ جب مسلمان وہاں سے گزرے تو انہوں نے یکدم حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا. دوسری طرف پہاڑوں پر پہلے سے متعین تیر اندازوں نے ونیلم چل نا بت کم تیر انداز جنگی تدبیر. دوسری طرف پہاڑوں پر پہلے سے متعین تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی. اسی انتشار کے عالم میں اکثر لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے، صرف 10-12 حضرات آپ کے ساتھ رہ گئے. سوال: مسلمان نے دوبارہ کیسے قدم جما کر دشمنوں کو شکست فاش دی؟ جواب:
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ए लोगो इधर आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, मैं सच्चा नबी हूँ। अल्लाह ने मुझसे जो फतह और नुसरत और मेरी हिमायत का वादा किया है वो बिल्कुल हक है, इसमें झूठ का इम्कान नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हज़रत अब्बास बुलंद आवाज़ वाले थे, उनको हुक्म दिया कि मुहाजिरीन और अंसार को आवाज़ें दें। उन्होंने निहायत बुलंद आवाज़ में पुकार लगाई, या माशर अंसारी या अस्हाब समूरा, या माशर अंसारी या अस्हाब समूरा, ए अंसार के गिरोह, ए वो लोगों जिन्होंने कीकर के दरख्त के नीचे बैअत रिजवान की थी, या अस्हाब समूरा, जिन्होंने कीकर के दरख्त के नीचे बैअत रिजवान की थी। इस आवाज़ का कानों में पहुंचना था कि एकदम सैकड़ों जानिसार परवाना वार मिनटों में शमए रिसालत के गिर्द जमा हो गए। शमए रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। आपने मुशरिकीन पर हमला कर दिया। घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। घुमसान का मतलब खतरनाक लड़ाई, सख्त लड़ाई। घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई और मैदान कारजार गर्म हो गया। आपने एक मुश्त खाक लेकर काफिरों की तरफ फेंकी और फरमाया, शाहतिल वजूह, बुरे हुए ये चेहरे, बुरे हुए ये चेहरे। कसम है रब्बे मोहम्मद की कि कोई इंसान ऐसा न रहा जिसकी आंख में उस मुश्त खाक का गुबार न पहुंचा हो, और एक लम्हा भी न गुजरा था कि दुश्मनों के कदम उखड़ गए, बहुत से भाग गए और बहुत से कैद हो गए। सवाल, इस जंग में दुश्मनों में से कितने आदमी मारे गए? जवाब, जंग हुनैन में दुश्मनों के 70 से ज्यादा आदमी मारे गए। कितने? 70 से ज्यादा, और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। सवाल, दुश्मनों का जहां दीदा सरदार, जहां दीदा जिसने पूरी दुनिया देख रखी थी, दुश्मनों का जहां दीदा सरदार दुरैद बिन सम्मा किस सहाबी के हाथों मारा गया? जवाब, हजरत रबी बिन रिफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुरैद बिन सम्मा को हलाक किया।